موجود ہے۔ امام غزالی نے اس کو لکھا، والدین سے نیکی کرنا، نماز، روزہ، صدقہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس درجے تک عمرہ کرنا اس کی نیکی نہیں پہنچ سکتی، حج کرنا اس کی نیکی نہیں پہنچ سکتے، صدقہ دینا اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ نیکی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں نیکی والدین کے ساتھ کرنے والی پہنچتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی تھے، کہ یعنی ساری رات اس کے والدین راضی تھے، صبح اٹھا والدین اس کے اوپر راضی تھے، اس بیٹے پر یا بیٹی پر، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ راضی تھا بیٹے نے، بیٹی نے اپنے باپ کو ناراض نہیں کیا، ایک رات راضی تھے، تو ایک رات راضی ہونے کی وجہ سے رب اتنا کرم کرتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں صبح کے وقت اس کے لیے رب جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جس نے رات کو والدین کو ناراض کرتے ہوئے صبح کی، ساری رات اس کے والدین اس کے اوپر ناراض تھے، اس نے صبح کی، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ جنت کے 2 دروازے رضا پر کھولے جاتے تھے، وہاں پر جہنم کے دروازے ناراضگی پر کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اب دیکھیں کہ والدین کے کتنے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 میل تک جنتی بندے کو آئے گی، ملے گی اس کو، لیکن وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے اور قاطع رحم ہے، یعنی رشتہ داری کو کے جو تعلقات ہیں اس کو توڑنے والا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ جس نے والدین کو ناراض کیا، جس نے رشتہ داروں کو جو تعلقات تھے ان تعلقات سے اس نے اپنے آپ کو دور کیا، یہاں تک کہ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے زنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو بوڑھا کیا، زانی تھا، اس کو بھی جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اپنے ماں باپ بہن اور بھائی سے ہر طرح سے احسان کرو، جیسی بھی ان کو ضرورت ہو تو ان کے ساتھ احسان کرو، پھر اس کے بعد تم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، پہلے والدین کے ساتھ احسان، پھر اپنی بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان، اس کے بعد تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، جس نے والدین کی تو فرما برداری کی اور میرے اتنے حقوق پورے نہیں کیے، والدین اس کے اوپر راضی تھا، رب فرماتا ہے کہ موسیٰ میں اس کو معاف کر دوں گا،
لیکن ایک وہ بندہ جس نے زندگی بھر میری عبادت کی، میرا ذکر کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، تو وہ کبھی بھی رب فرماتا اس سے راضی نہیں رہوں گا، کبھی بھی اس کی عبادت کو قبول نہیں کروں گا، کبھی بھی اس کے ذکر کو قبول نہیں کروں گا۔ نماز تب قبول ہوگی جب اس کا والدہ راضی ہوگا، روزہ تب قبول ہوگا جب اس کا والدہ راضی ہوگا، حج، عمرہ، صدقہ، یہ چیزیں تب قبول ہوگی کہ جب اس کا والدین اس سے راضی ہوگا۔ یعنی والدین اتنی بڑی رحمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے اولاد کے اوپر، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے موسیٰ تب ان کے عمل قبول ہوں گے کہ جب اس کا والدین ان کے اوپر راضی ہوگا، تب ان کا صدقہ، ان کی زکوٰۃ، ان کے روزے، ان کا حج جو ہے تب قبول ہوگا کہ جب ان کا والدین ان کے اوپر راضی ہوگا۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک آدمی صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جہاں پہ وہ اپنی طرف سے صدقہ کرتا ہے وہاں پر وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی صدقہ کرے، جہاں پہ وہ اپنی طرف سے نیکی کرتا ہے صدقہ کرنے کی، وہاں پر اپنے والدین کی طرف سے بھی وہ نیکی کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ مسلمان ہو تب وہ اس کی طرف سے نیکی وہ کرے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کے لیے اس کا ایک اجر ہوگا اور خود اس کے لیے 2 اجر ہوگے، کہ یعنی ایک اس نے اپنی طرف سے نیکی کی تھی، ایک اس نے والدین کی طرف سے بھی نیکی کی تھی۔ اب والدین کی طرف سے نیکی کرنا یہ بھی اس بیٹے کے لیے اجر ہے، اور ایک اس نے خود نیکی کی ہے تو خود نیکی کرنا بھی اجر ہے، تو والدین کی نیکی کا اجر بھی اس بیٹے کو ملا، اور بیٹے کا خود اس کو کرنا یہ بھی اس کو اس کا اجر ملا۔ تو یہ اسلام نے تو بڑی برکتیں رکھی ہیں والدین کے اندر، یہاں تک کہ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ کے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نیکی ہے جو والدین کی وفات کے بعد میں کروں، کہ میرا والدین دنیا سے چلا گیا تو میں اس کے بعد ان کے لیے میں کوئی نیکی کر سکوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا مانگو، یہ تمہارے لیے تمہاری نیکی ہے، ان کی بخشش طلب کرو رب سے، یہ تمہارے لیے تمہاری نیکی ہے، ان کے کیے ہوئے دوستوں کے ساتھ جو وعدے تھے ان وعدوں کو پورا کرو تو یہ تمہارے لیے تمہاری نیکی ہے، ان کے دوستوں کی عزت کرو تو یہ تمہارے لیے تمہاری نیکی ہے، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو یہ تمہارے لیے تمہاری نیکی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی آپ مدینہ شریف کے رستے سے گزر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے رستے میں جاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نیچے اترے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر بٹھایا اور آگے والی جگہ پہ بٹھایا، آپ خود نیچے بیٹھے، اور پھر آپ نے اپنے امام شریف کو اتار کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ رکھا۔ تو کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر، یہ اتنا پیار تمہارا حضرت ابو ہریرہ سے کیوں ہے؟ اتنا احترام آپ نے کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ تو جناب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کا احترام اس لیے بھی کرتا ہوں کہ وہ میرے ابا جان
حضرت عمر فاروق کے دوست ہیں، یہ ان کے دوست ہیں، اس لیے بھی ان کا احترام کرتا ہوں۔ تو والدین، والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حکم ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ محبت کا بہت بڑا ایک انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ پیار کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے، اچھی جگہ پر بٹھائے، ان کو احترام سے ملے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ ایک اپنے والد سے محبت کا انداز ہوتا ہے کہ اگر میرے ابا جان دنیا میں نہیں رہے یا موجود تو ہے، وہ گھر میں ہے، کوئی میرے ابا جان کا دوست آیا تھا تو ان کے ساتھ احترام سے ملے ہو، تو رب ذوالجلال اپنے والد کے احترام کا ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، یہ دوسری حدیث جو اس جیسی ہے۔ اور مزید ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دگنا اجر ہے، دگنا اجر ہے ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور بھی ہے کہ ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، ماں جب دعا کرتی ہے تو بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں ایسا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والی ہوتی ہے، باپ کا غصہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ماں اس باپ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، پھر بھی ماں کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر جتنا رحم زیادہ ہوتا ہے اللہ اتنی زیادہ جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ ماں کا دل بڑا رحم دل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مشہور زمانہ یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا علیہ السلام سے آ کر ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو بابو پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ 3 حق رب ذوالجلال نے ماں کو دیے، چوتھا حق رب ذوالجلال نے باپ کو دیا۔ ماں کی اسی لیے تو دعا بڑی قبول ہوتی ہے، ماں سے تو بندہ پیار لے کر ان سے اجازت لے کر بندہ جائے تو رب ذوالجلال جو ہے کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے، کتنے رستے مشکل جو تھے وہ آسان ہوتے ہیں، کتنے معاملات ان کے حل ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں، نیکی کرنا چاہتا ہوں کس سے کروں؟ تو میرے تو والدین ہی دنیا میں نہیں رہے، وہ تو چلے گئے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، کیا وہ جملہ تھا؟ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد سے نیکی کر، کیونکہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ چونکہ میرا موضوع ہی تربیت کے اولاد کے حوالے سے تھا، پہلے والدین کی شان کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ تو جہاں پر والدین کے حقوق موجود ہیں وہاں پر اولاد کے حقوق بھی موجود ہیں۔ اولاد والدین کو والدین تب سمجھے گی کہ جب ان کو بتایا جائے کہ والدین کیا ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، عظمت ان کی کیا ہے۔ جب اولاد کو تم اس رستے پہ نہیں لگاؤ گے کہ
کہ جس رستے پہ تمہیں بتایا جانا ہے کہ والدین کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ میں نے ایک حکایت پڑھی ہے ایک جگہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے یہ بڑی مرتبہ آپ کو یہ حکایت سنائی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آج ہمارے بیٹے نے ہمیں مارا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے اس بیٹے کو بلایا، بیٹے نے جب حاضری دی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا۔ اس نے کہا میں جب سے ہوش سنبھالی ہے میرے والدین نے مجھے بینسیں دی ہے، نکلا ہوں باہر جنگل میں جاتا ہوں، چراگاہوں میں جا کر میں ان کو چراتا ہوں، جب وہ جھگڑتی ہیں میں ڈنڈے مارتا ہوں تو وہ جھگڑا چھوڑ دیتی ہے۔ یا علی آج ایسے ہی ہوا کہ جس وقت میں گھر میں آیا میرے ہی والدین آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں نے تو دیکھا جھگڑتے ہوئے، تو میں نے تو اپنی عقل سے یہ سوچا کہ جانوروں کو مارتا ہوں تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، آج ان کے اوپر بھی سناتا ہوں، تو میں نے تو وہ آزمایا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بچے کے والدین، قصور اس بچے کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو کبھی قرآن کی تعلیم ہی نہیں دی ہے، تم نے کبھی وہ رستہ ہی نہیں بتایا کہ جس رستے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ والدین دنیا کی بڑی عظیم ہستی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا احترام کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، تم نے تو کبھی زندگی میں ان کو بتایا ہی نہیں ہے، تمہاری تو تربیت ہی ان کے ساتھ بری تھی، جس کی بنیاد پر آج جو ہے وہ حربہ استعمال کیا جو حربہ تم نے بچپن سے ان کو سکھایا تھا، تم نے جانور دیے تھے تو اس نے جانور والا حربہ آج گھر کے اندر استعمال کیا۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اولاد کا والدین کے اوپر بہت حق ہے کہ وہ حق ادا کرے، بہت زیادہ حق ہے۔ اس لیے تو وہ صحابی نے کہا تھا محبوب والدین نہیں رہے تو اب کس سے نیکی کروں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی نیکی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کر، کیونکہ جس طرح والدین کا تجھ پر حق ہے اسی طرح اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے کو نیکی کی ترغیب دی۔ یہی بات جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، سرکار نے تو اس کے لیے دعا مانگی، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم کرے اور اس ماں پر رحم کرے جو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یعنی اپنی اولاد کو وہ فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ اگر والدین خود جاگے گا تو تب ہی وہ اپنی اولاد کو جگائے گا۔ حضور نے یہاں تک جملہ بولا میری دعا ہے اس والدین کے لیے رب کریم کبھی بھی اس کو بھوکا نہ رکھے اور اللہ کریم اس کو ہرا بھرا رکھے جو اپنی اولاد کو صبح کی نماز کے لیے جگاتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں۔ صرف جگانے کی بات ہے تو سوچو اگر وہی بچہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا۔ رب ذوالجلال کی رزق کے دروازے اس کے لیے بارش کی طرح کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جملہ سرکار نے بولا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جس نے اپنے بیٹے کو نیکی کی ترغیب دی، نماز پڑھنے کے لیے کہا، قرآن پڑھنے کے لیے کہا، اس نے اچھے کام کرنے کے لیے کہا کہ تم اچھے کام کرو،
تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو آگے اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں برے عمل کی صورت میں حقوق کی ادائیگی کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر والدین نے نماز کے لیے جگایا تھا، گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، عصر کی نماز تھی، مغرب کی تھی، عشاء کی تھی، آگے بیٹا گھر سے نکلا، وہ مسجد میں تو نہ گیا، کسی اور جگہ پہ چلا گیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر نہ جانے کی وجہ سے، نیکی نہ کرنے کی وجہ سے، نماز اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کا گناہ اس کے والدین پر نہیں جائے گا، نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے تو اس کو نیکی کی دعوت دے دی ہے، نیکی کی ترغیب جو ہے وہ دے دی ہے۔ اب اس بچے کا تو مسئلہ اپنا تھا، والدین کا جو حق تھا اس نے حق ادا کر دیا، اب جو ہے اس کا اپنا معاملہ تھا، نہیں گیا تو وہ پوچھ اس سے ہوگی، برا عمل اس نے کیا تھا تو اس برے عمل کا جو ہے وہ مواخذہ ان سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا، خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا جس نے برا عمل کیا تھا، یہ اس کے سر کے اوپر ہوگا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا حقوق کی ادائیگی کا بوجھ اس پر نہیں ہوگا، جیسا وہ عمل کرے گا پھر پوچھ بھی اسی سے اس بندے کی ہوگی۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق والدین کے اوپر ہیں۔ اب ان حقوق میں سے کئی حقوق جو ہیں وہ کتب حدیث میں بالترتیب بھی موجود ہیں اور علیحدہ علیحدہ جگہ پر بھی وہ حدیث شریف موجود ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن یعنی 7 دن گزرنے کے بعد اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے جو اچھا نام ہے، اور اس کے بال اور اس سے تکلیف کو دور کیا جائے، اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا باپ پر اولاد کا حق ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا باپ اسے اچھا ادب سکھائے، بیٹے کو جب جیسے تم دوسرے اپنے کام کرتے ہو، کارخانوں کے کام کاج کرتے ہو، مزدوری کے کرتے ہو، تو تمہیں وہ جو تمہارا مالک ہوتا ہے وہ تمہیں طریقے سکھاتا کہ یہ کام تم نے ایسے کرنا ہے، یا اس کام کو تم نے ایسے کرنا ہے، اس چیز کو تم نے ایسے بنانا ہے۔ تو کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر یا دن میں بیٹھ کر 5 منٹ وقت اپنی اولاد کے لیے بھی نکالیں اور ان کو سمجھائیں کہ بیٹا بڑے کا احترام تم نے کرنا ہے، نماز نہ پڑھنے سے رب ناراض ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے اجر ملتا ہے، اور اگر تم یہ نیکی کرو گے، قرآن پڑھو گے تو تم اللہ کی رضا کو طلب تم کرو گے۔ جب تم یہ چیزیں سکھاؤ گے تو پھر تمہارا احترام رب اس کے دل کے اندر ڈالے گا۔ سوچو تو صحیح کتنا اجر ہے، سوچو تو صحیح کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو تم خود سمجھاؤ گے اور خود جو ہے ان کو اس راستے پہ لگاؤ گے تو سارا دن یار تم اپنے کام میں کاج میں لگے رہتے ہو روزی کمانے کے لیے، تم یہ بھی تو سوچو کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ بچہ اس قابل بھی ہے کہ وہ تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے جیسا سلوک اچھا کر سکے؟ تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بعد وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر تمہاری بخشش کی دعا کر سکے؟ یہ تب ہوگا کہ جب تم نے اس کو سکھایا ہوگا، جب تم نے ان کو رستہ دکھایا ہوگا مسجد کا، جب تم نے ان کو قرآن پڑھانے والے کا رستہ دکھایا ہوگا۔ جب تم نے خود رستہ نہ اپنایا تو پھر تمہاری اولاد کیسے تمہارے دنیا کے جانے کے بعد تمہارا عمل کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے تو وہ رستہ ہی نہیں دکھایا۔ آج تو ایسی قیامت کی نشانیاں آسمان سے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے کہ آج تو والدین اپنے بچے کو لبرل اس انداز کا بنانا چاہتا ہے کہ اس کو مسجد سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا نہیں
کہ قیامت والے دن کیا مقام ہوگا اس بچے کے والدین کا کہ جس کے بچے نے صرف اوپر سے دے کر قرآن پڑھا ہوگا، کیا مقام ہوگا اس کے والدین کا کہ جس کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہوگا۔ یہ لبرل تعلیمات اور یہ لبرل چیزیں جس کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے، اسلام مخالف جس کا تعلق ہے، کیا عذاب ہوگا اس کے والدین کو، کیا عذاب ہوگا اس کے اولاد کو۔ خود بھی جہنم میں گئے، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں داخل کیا۔ خود تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے گے، یہ تو معاملہ وہ بن گیا۔ اگر خود نیک تھا والدین تو ظاہر ہے وہ دیکھ کر خود بھی نیکی کرے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جملہ بولا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق بنتا ہے کہ وہ اچھا نام رکھے۔ ایک اور فرمان مبارک سرکار کا موجود ہے کہ ہر لڑکا اور لڑکی عقیقہ سے گروی ہوتی ہے، 7ویں دن ان کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔ سیدنا حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا۔ 7ویں دن آپ نے آپ کے سر مبارک کے بال منڈوائے، عقیقہ اس کا کیا، اس کے برابر چاندی تول کر جو ہے آپ نے غربا میں تقسیم کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنی اولاد کو تم سیدھے رستے پہ لگاؤ گے، تمہارا ہر لمحہ نیکی اولاد کے لحاظ سے کرنا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ایک طرف تو یہ ہے اگر کسی کا بچہ قرآن اوپر سے دے کر پڑھا ہوا ہوگا تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے قیامت والے دن اس کے ماں کو، اس کے باپ کو جنت کے 2 جوڑے پہنائے گا، سونے کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھے گا۔ بچے نے قرآن صرف اوپر سے دے کر پڑھا تھا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ تو پھر آگے حفظ کا درجہ آگے ہے، عالم بننے کا درجہ آگے ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی۔ ایک باپ اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے بھاگے گا، بیٹی سے بھاگے گا۔ جب اس کو روک کر پوچھا جائے گا کہ کیوں بھاگتے ہو تو وہ کہے گا اس لیے بھاگتا ہوں کہ میں نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو سیدھے رستے پہ نہیں لگایا تھا۔ اسی لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بچہ 7 سال کی عمر کا ہو تو ان کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے رستے پر لگاؤ، تو وہ تیرا خادم ہے، تمہاری خدمت کرنے والا، اس کی خوشبو سونگا کرو۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام تو ایک روایت میں یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا پھر جب تم اس کو یعنی یہاں سے تربیت کرنا جب تم شروع کرو گے، اگر تمہاری تربیت اچھی ہوئی تو وہ بیٹا تمہارا وفادار ہے، اگر تمہاری تربیت اچھی نہ ہوئی تو پھر وہ تمہارا بیٹا تمہارا ہی دشمن ہے۔ اب اس کے 2 مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ تمہارا احترام ہی نہیں کرے گا، کیوں کہ تم نے احترام اس کو سکھایا ہی نہیں ہے، تم نے ادب سکھایا ہی نہیں ہے۔ سرکار خود کہتے ہیں ادبوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن کا ادب سکھاؤ۔ کیوں کہ قرآن کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، تم نے بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، تم نے رب کو کیسے پہچاننا ہے، تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیسے حاضری دینی ہے، تم نے بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ادب اس کے لیے جنت جانے کا سبب بن جائے گا۔ باپ سے بھاگے گا نہیں، یعنی ایک طرف تو یہ تھا نا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوسری طرف یہ ہے کہ بیٹا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو
اور وہ شخص جس کے اوپر جہنم یعنی واجب ہو چکی تھی، تو وہ حافظ قرآن بیٹا تھا، اس نے اس واجب شدہ لوگوں کو جس کے اوپر جہنم واجب تھی لے کر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ باپ کو بھاگنے نہیں دیا، ماں کو دور ہونے نہیں دیا، اس نے اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو جو ہے اور ان رشتہ داروں کو جو جہنمی تھے، ہے مسلمان تھے لیکن جہنم میں چلے گئے برے عملوں کی وجہ سے، اس نے نکالا، شفاعت کی، اللہ کی بارگاہ میں جنت میں داخل ہوا۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ قرآن کا حافظ ہے وہ جس وقت قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یعنی باعمل حافظ حاضر ہوگا تو اللہ اس کو حکم دے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پار کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جا، جہاں پر قرآن کی آخری منزل ہوگی وہیں پہ تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ تب ہوگا کہ جب ادب سکھایا ہوگا۔ اور حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ پہلے یہ فرمان سنیں، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا۔ شکایت اس نے یہ کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا دی ہے؟ تم نے یا کبھی ان کو گالی دی ہو؟ جامع ترمذی شریف کے اندر ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو والدین اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے تو اس کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ گالی دینا چونکہ ایک خود بد دعا ہے، لعنت کرنا خود بد دعا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اپنے بیٹے کو بد دعا دی ہے، اس کو جو کہتے ہو کہ یہ نافرمان ہے، یا گالی دی ہو؟ تو کہا ہاں ایک مرتبہ دی۔ تو فرمایا قصور بیٹے کا نہیں، قصور تمہارا ہے، کہ اب تربیت تیری خراب تھی تو قصور بیٹے کا کیوں نکالتا ہے؟ غلطی تیری تھی تو غلطی بیٹے کی کیوں نکالتا ہے؟ یہ بھی حق ہے، کیونکہ بیٹوں سے پیار کرنا والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے نہ لڑے،